اللہ رب العالمین نے جن تین گروہوں کا ذکر پچھلی آیت کریمہ کے اندر کیا کہ کچھ ایسے ہیں جو نیکی میں سبقت حاصل کر کے اپنے اللہ کی رضامندی والی زندگی گزارتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو نیکی کے کام تو کرتے ہیں لیکن بسا اوقات چھوٹی موٹی کوتاہیاں ان سے سرزد ہو جاتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کا عقیدہ درست ہے، بات وہ اچھی کرتے ہیں لیکن حرام کاری میں مبتلا ہیں۔ ایسے تینوں گروہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو تو ہوں گے لیکن اپنے اپنے اعمال کی جزا کے اعتبار سے جو ان کا دنیا میں وتیرہ رہا ہوگا اس حساب سے ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ میرا بھائی یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ جہاں ہم یہ بات سنتے ہیں کہ بندے کا کوئی بھی عمل جنت کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، بندے کی کوئی بھی بات، بندے کی کوئی بھی عبادت جنت کا حق ادا نہیں کر سکتی، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت ہوگی تو وہ جنت میں جائے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی اسی طرح ہی جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک اللہ کی رحمت میرے اوپر نہیں ہوگی میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ بات تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظریہ ذہن میں رکھیے کہ جہنم کے اندر جو لوگ گرائے جائیں گے، جو مسلمان ہوں گے، ان کو ان کے گناہوں کی پوری سزا نہیں ملے گی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین ان پر اپنی رحمت کرے گا اور وہ لوگ جہنم سے بھی نکال لیے جائیں گے۔ ہاں جتنی کو سزا ان کو ملے گی ہم اس سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اس لیے بندے کو یہ سوچ رکھنی چاہیے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھنے والے ہیں، اور ہم نے یہ حدیث بھی سنی ہوئی ہے کہ جو لوگ بد کردار رہے ہوں گے، جو حرام کاری میں ملوث رہے ہوں گے، وہ جب جہنم کے اندر گرائے جائیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے، ان کی سفارش کریں گے، اور وہ تب ہی قبول ہوگی جب اللہ رب العالمین چاہے گا۔ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جہنم سے اپنی مرضی کے ساتھ بھی کئی لوگوں کو نکالے گا جن کو اللہ رب العالمین پسند کریں گے۔ اگر اللہ رب العالمین بندوں کو ان کے گناہوں کی پوری سزا دینا شروع کر دے تو اسی صورت کی آخری آیت میں ہم پڑھیں گے کہ اگر اللہ بندوں کو پکڑے، ان کے گناہوں کی پاداش میں فوراً پکڑ لے تو زمین کے اوپر ایک بھی جاندار باقی نہ رہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے پر امید رہیے۔ اموی خلیفہ ایک تھا، اس کے بارے میں آتا ہے غالباً عبد الملک بن مروان، انہوں نے خطبہ دیا تو خطبہ کے دوران وہ کہنے لگے، اے اللہ اگر تو اپنی تھوڑی سی صفت عفو، تھوڑا سا اپنا معافی والا انداز، تھوڑی سی مغفرت تو مجھے عطا کر دے تو وہ میری زندگی کے گناہوں سے بھی کئی حصے بڑی ہوگی۔ اے اللہ وہ تھوڑی سی چیز ہی تو مجھے عطا کر دے، میرا کام بن جائے گا۔ ہمارے اساتذہ میں ایک استاد تھے، وہ جمعہ کے دن عصر کے بعد بیٹھتے اور کہنا شروع کر دیتے، اے اللہ میں تجھ پہ راضی، اے اللہ میں تجھ پہ راضی، اور مغرب تک وہ یہی بات کہتے رہتے تھے، اکیلے مسجد میں ہوتے تھے اور یہی بات کہتے تھے۔ شاگردوں میں سے ایک نے کہا کہ استاد جی آپ یہ بات بار بار کیوں کہتے ہیں کہ اللہ میں تجھ پہ راضی، اے اللہ میں تجھ پہ راضی؟ فرمانے لگے کہ میرے بیٹے اگر اللہ نے اس دوران میں ایک مرتبہ بھی کہہ دیا کہ بندے میں تجھ پہ راضی تو میری دنیا بن گئی، میری آخرت بھی سنور گئی، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہوگا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو بندے کو عطا ہو جاتا ہے۔ اب یہ تینوں گروہ جنت کے اندر جائیں گے، اور اس جنت کی حالت کیفیت کیا ہوگی ہم نے سورہ سجدہ کے اندر بھی پڑھا کہ وہ ایسی جنت ہے کہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ اگر کسی آنکھ نے دیکھا ہوتا، کسی کان نے سنا ہوتا تو واللہ ہم کبھی گناہ کے قریب بھی نہ جاتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنات عدن یدخلونہا، وہ سارے اس جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ جنت کہتے ہیں عام طور پہ جنت کا معنی ہوتا ہے باغ، اور جنات اس کی جمع ہے۔
ایسے باغات کے اندر داخل کیے جائیں گے عدن، جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی ان باغات کے اوپر کبھی خزاں نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ بہار والے ہوں گے، ان کے اندر ہمیشہ خوشحالی ہی ہوگی۔ اور اس امت کو ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے، اگر آپ کو وہ سلام ملا ہے تو فبیہا، اگر نہیں ملا تو وہ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دینا اور ان کو بتانا کہ اللہ رب العالمین نے جو جنت تیار کر کے رکھی ہے وہ ایک میدان ہے، اور تم نے خود وہاں پر کاشتکاری کرنی ہے، وہاں پر خود اپنے درخت لگانے ہیں۔ کہا وہ کس طرح سے لگیں گے؟ کہا تمہارا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات کہنا جنت کے اندر تمہاری کاشتکاری کروائے گا، ایک ایک درخت لگتا چلا جائے گا، اور جنت کا ایک درخت آپ اس کے سائے میں 100 سال تک بھی اپنی گاڑی فل رفتار سے بھگاتے رہیں، اس کا سایہ ختم ہونے والا نہیں۔ اور اس کی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی بندے نے وہ دیکھی نہیں، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی دل میں ویسا تصور بھی نہیں آ سکتا ہے۔ کیسی کمال چیزیں اللہ نے تیار کی ہیں کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہے نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہے۔ اللہ نے چیزیں ہی ایسی تیار کر کے رکھی، جنات عدن یدخلونہا، اور میرا بھائی جنت کے اندر نعمتیں بے شک ایک منٹ کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہ ہوں، اگر کچھ بھی نہیں ہے، وہاں سب سے بڑی جو نعمت ہے کہ وہاں پر محمد الرسول اللہ ہوں گے اور وہاں پر ان کا ساتھ ہوگا، اس سے بڑھ کر اور بندے کو نعمت کیا چاہیے؟ کسی نے کہا کاکا اوسی رحمہ اللہ سے کہ کوئی ایسی چیز ہمیں بیان کرو کہ ہمارا شوق جنت کی طرف دوبالا ہو جائے۔ کہا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں اللہ کے رسول ہوں گے، اس سے بڑھ کر اور کیا بندے کو چاہیے؟ جنات عدن یدخلونہا، یہ ساری وہاں پر داخل کر دیے جائیں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اللہ وہاں پر بندے کو کنگن اور موتی پہنائیں گے۔ یہ کیسی چیزیں ہیں؟ ہمارے ہاں چونکہ ان کا رواج نہیں ہے، اس لیے بسا اوقات علماء اس کو پڑھتے بھی ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم اگر اپنے پچھلے بادشاہوں کی حالت دیکھیں، جو مغلیہ دور گزرا ہے اس میں یہ تھا کہ بادشاہ جو تھے وہ بھی زیور پہنا کرتے تھے، اور اسی طرح سے آپ فرعون کو دیکھیں، جو مصر کے اندر جتنے بھی فرعون گزرے ہیں ادھر سے آج بھی خزانے ملتے ہیں، وہ اصل یہی ہوتا تھا کہ مرد حضرات بھی زیورات کا استعمال کرتے تھے۔ اور یہاں پر یہ نقطہ بھی سمجھنے کا ہے کہ مرد کے اوپر تو اللہ نے زیور حرام کر رکھا ہے، سونا حرام کر رکھا ہے، مرد زیور استعمال نہیں کر سکتا ہے، الا یہ کہ اسے انگوٹھی کی اجازت دی گئی ہے، وہ بھی اس وقت ہے کہ جب اس کو ضرورت ہے، وگرنہ انگوٹھی پہننا بھی کوئی سنت نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو ہم پر حرام کر دی ہے، جنت کے اندر جا کر یہ ساری حرام چیزیں ہمارے لیے حلال کر دی جائیں گی، اور اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، یہ سارا اللہ کی رضا کے ساتھ ہوگا۔ وہاں پر جو موتی ہیں، جو کنگن ہیں، وہ بندے کو پہنائے جائیں گے، اور یہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، وہاں پر ان کا جو لباس ہوگا وہ ریشمی ہوگا۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مرد کے لیے ریشم حرام ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کیا ہوا ہے۔ اب جو چیزیں میرا بھائی حرام ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کے لیے حلال ہیں لیکن مردوں کے لیے حرام ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کے لیے حرام ہیں لیکن عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دونوں کے لیے ہی حرام ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دونوں کے لیے ہی حلال ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ عورت کا دائرہ کار الگ ہے، مردوں کا دائرہ کار الگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کو اپنا بندہ قرار دیے ہے، اب دونوں کے اوپر کچھ پابندیاں ہیں۔ عورت کے لیے پابندی کیوں لگائی گئی کہ وہ مردوں کی مشابہت نہیں کرے گی، اس لیے کہ عورت پردہ ہے، اور مرد کے اوپر یہ پابندی کیوں لگائی کہ وہ زیور استعمال نہ کرے، ریشم استعمال نہ کرے، کہ اس کا مزاج اللہ نے ایسا نہیں بنایا ہے، وہ اپنی فطرت کو بدلے گا، اور جو اللہ کی فطرت کو بدلتا ہے وہ شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو ہم پر حرام کیا۔ پھر فرمایا وقالو، اور وہ کہیں گے، یہ کون کہیں گے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ تینوں گروہ کہیں گے، اور یہی بات زیادہ بہتر ہے۔
کہ تینوں گروہ کہیں گے الحمدللہ، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، الذی اذھب عنا الحزن، جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ یہ جو اتنا سا ٹکڑا ہے، آپ اس کو تینوں گروہوں کے اوپر تقسیم کریں تو بات کی سمجھ آتی۔ اگر ہم پہلے گروہ کے اوپر اس کو رکھیں کہ جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے لیے تعریف ہے کہ تو نے غم کو ہم سے دور کر دیا۔ کیا معنی؟ یہ لوگ جہنم کے اندر ہوں گے، سزا بھگت رہے ہوں گے، جب اللہ رب العالمین ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا تب یہ کہیں گے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، ساری تعریف اللہ کی کہ جس نے ہم سے اس غم کو دور کر دیا، جہنم کی تکالیف سے ہم کو دور کر دیا۔ دوسرا گروہ وہ ہے درمیانے درجے کا، وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو درمیانے درجے کا گروہ ہوگا، اس کا ہلکا پھلکا حساب بھی نہیں لینا ہے، اللہ نے ہلکا پھلکا ان کا حساب بھی لیا جائے گا۔ تو یہ جو حساب کتاب والا معاملہ، یہ بھی بڑا سخت معاملہ ہے۔ تو جب ان کا حساب کتاب ہلکا پھلکا لے کر ڈانٹ ڈپٹ کر ان کو جنت کے اندر بھیجا جائے گا، تب یہ کہیں گے الحمدللہ اذھب عنا الحزن، اس رب کے لیے ساری تعریف ہے کہ جس نے ہم سے اس غم کو، اس تکلیف کو دور کر دیا۔ اور تیسرا گروہ جو سب سے بہترین گروہ ہے، جو نیکی میں آگے بڑھنے والا ہے، وہ کس بنا پر کہے گا؟ ان کو تو بلا حساب کتاب اللہ نے جنت میں داخل کرنا، تو ان کا تعلق ہے دنیا سے، وہ دنیا کے اندر رہے۔ میرا بھائی آپ انصاف کے ساتھ بتائیے، دنیا میں کوئی ایسا کاروبار ہے جس میں نقصان کا ڈر نہ ہو؟ ہر کاروبار کے اندر نقصان کا ڈر ہے۔ کوئی ایسا تعلق ہے جس میں بے وفائی کا ڈر نہ ہو؟ ہر جگہ پر ایسا تعلق موجود ہے۔ انسان اگر صحت مند ہے تو اس کو بیماری کا ڈر ہوتا ہے، زندہ ہے تو اسے موت کا ڈر ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر انسان پریشانیوں میں ہی رہتا ہے، یا اندیشوں میں، ڈروں کے اندر رہتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ کہ یہ دنیا ہے اور قید خانہ ہے، یہاں مومن کا سکون نہیں ہے، یہاں پر اس کو جسمانی تکالیف بھی ملنی ہے، ذہنی اذیتیں بھی ملنی ہیں۔ اب یہ جو نیک لوگ ہیں، جو پہلے درجے کے لوگ ہیں، یہ جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو اپنی دنیاوی زندگی کو یاد کر کے کہیں گے کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ الذی اذھب عنا الحزن، اس بری چیز سے، اس گھٹیا چیز سے، فانی چیز سے نکال کر ہمیں اس جنت کے اندر داخل کیا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی۔ ان ربنا لغفور شکور، بلا شبہ جو ہمارا رب ہے وہ بہت بخشنے والا، نہایت قدردان ہے۔ اس کو بھی تینوں گروہوں کے اوپر لگائیے۔ پہلا گروہ جب وہ کہے کہ ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، وہ اس معنی میں کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہمارے جو گناہ تھے اللہ نے وہ معاف کر دیے۔ لغفور، یقیناً وہ بخشنے والا ہے۔ کیوں بخشنے والا ہے؟ کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ تھے کہ ہمیں معاف نہ کیا جاتا، لیکن وہ اس رب کی بخشش ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں معاف کر دیا۔ شکور، شکور اس لیے کہ جو ہم نے چھوٹی موٹی نیکیاں کی تھیں اللہ نے ان کی قدر کرتے ہوئے ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیا۔ دوسرا گروہ وہ یہ کہتا ہے کہ ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب بخشنے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری نیکیوں کی پوری قدر کی اور ہمیں ہماری سوچ سے بڑھ کر اجر عطا کیا، اور جو ہمارے گناہ تھے اللہ نے اپنی خاص رحمت سے وہ معاف کر دیے۔ اور تیسرا گروہ جو یہ کہے گا کہ ان ربنا لغفور شکور، حالانکہ انہوں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو پھر اس میں ہم وہ حدیث دوبارہ رکھیں گے کہ بھائی کوئی بھی بندہ اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے نیک اعمال تو کیے، لیکن ان میں جو کمیاں کوتاہیاں تھیں وہ تو ہی جانتا ہے، تو نے اپنی رضا سے ان کو معاف کیا، اپنی رحمت سے تو نے ان کو دور کر دیا، اور ہمارے نیک اعمال کی قدر کرتے ہوئے اپنی رحمت سے ہمیں جنت کے اندر داخلہ عطا کیا۔ الذی احلنا دار المقامہ من فضلی، وہ اللہ کہ جس نے ہمیں ہمیشہ کے گھر کے اندر اتارا۔ احلنا کہتے ہیں اتارنے کو، اور دار المقامہ کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا گھر۔ یعنی دنیا جو تھی وہ فانی تھی، وہاں پر موت آ جانی تھی، اور وہ ہمارا ہمیشہ کا گھر نہیں تھا۔ لیکن یہ جو ہے جس جنت کے اندر ہم داخل کیے گئے ہیں، یہاں پر نہ بڑھاپا ہے، نہ بندے کو نیند آئے گی، نہ وہاں پر بندے کے اوپر کوئی بیماری آئے گی، نہ بندے کو کوئی مسئلہ ہوگا۔ دار المقامۃ من فضلی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اس میں ہمیں نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ دو لفظ ہیں، نصب اور لغوب۔ نصب کہتے ہیں میرا بھائی جسمانی تکالیف کو، نصب کہتے ہیں جسمانی تکالیف کو، کہ جنت کے اندر ہمیں کوئی جسمانی تکالیف نہیں ہوگی۔ فیہا لغوب،
اور نہ ہی ہمیں کوئی ذہنی اذیت پہنچے گی۔ تھکاوٹ کا معنی ہے ذہنی اذیت، نہ ہم ذہنی طور پہ تھکیں گے اور نہ ہی ہمیں کوئی جسمانی تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو پیچھے اللہ نے کہا ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ ہمیں یہ عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔